مصطفی ایمان نتارے مصطفی آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے راہ تک رہی ہے شمع جمال سو ہیلو ویلکم بیک گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل داول بلاگر چینل پہ سواگت ہے. جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ایک نیو بلاگ کے ساتھ آ چکا ہے آپ کو بھائی, اور یہ دیکھ سکتے ہیں اور میرے ساتھ آج میرے بھائی ہیں. اور آپ لوگوں نے پارٹ 2 دیکھا ہی ہوگا, فی الحال پارٹ یہ 1 ہے. اور ہم اس وقت ابھی چل رہے ہیں آپ لوگوں کو اجتماع جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ لے کے چل رہے ہیں. اور آزاد میدان جو کافی جگہ ہے سر اور یہ ابھی میں اس وقت سی ایس ٹی اسٹیشن کے جیسے سامنے ہوں, جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ کافی زبردست یہاں پہ ماحول ہے, یہ دیکھیں آپ. تو جس اسٹیشن کے سامنے ہوں میں, یہ دیکھیں. تو ہم چل رہے ہیں میرا آصف بھائی آزاد میدان, وہاں پر اجتماع میں شرکت فرما کے ثواب دارائن حاصل کریں. اور بڑے بڑے علماء لوگ آئیں گے اور وہاں پر نعت اور تقریر پڑھا جائے گا. اور کافی مجمع رہیں گے, مطلب لاکھوں کی تعداد میں بولتے بھائی کہ آئے ہوئے ہیں. تو چلتے ہیں آج دیکھتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے سنتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی سناتے ہیں. اوکے, سو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پھر یہ راستہ ہے, چلتے ہیں. تو آصف بھائی چلے بھی نکلتے ہیں اپن, تو ادھر سے چلتے ہیں. تو ہم یہاں سے اسٹیشن کے جس سامنے سے گلی ہے اور اس گلی سے نکلیں گے. اور یہاں کافی شاندار ویو ہے, دیکھ سکتے ہیں. ہاں سگنل لگ رہا ہے نا, اس کی وجہ سے. یہ دیکھیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. کہاں جانا ہے آپ کو؟ بہت زیادہ رس ہے یار, بھیڑ دیکھ سکتے ہیں بھائی, کافی بھیڑ ہے یار. جو شام کا ٹائم ہے, تقریباً 7 بج رہا ہے اس وقت اور بہت لیٹ ہم لوگ نکلے. تو ادھر سے دیکھیں نا, یہ تو نیچے جانے کا, یہ اسٹیشن پہ جانے کا. ہاں انڈر گراؤنڈ ہے بھائی, روڈ کراس کرنے کا. اور شری رام کافی شاپ, واو. سو ابھی آزاد میدان کے پاس پہنچے ابھی, اور تو ہم چلتے ہیں اندر آزاد میدان کے اندر. تو آج ہم چلتے ہیں اجتماع میں اور کافی اچھا ماحول ہے یہاں کا. اور یہ انٹری گیٹ ہے, تو یہ دیکھیں بھائی, اور کافی ماشاء اللہ کافی بہترین ہے یہاں کا. نماز اذان ہو گئی, بلاگر نہیں چالو ہے. تو ہماری چیکنگ ہو چکی ہے بھائی صاحب, چیکنگ کی ہے سمیر بھائی کے ساتھ. سمیر بھائی شکریہ بھائی, السلام علیکم. تو ابھی ہم اندر چلتے ہیں. تو آزاد میدان کے اندر انٹری کر چکے الحمدللہ, اور کافی یقین کرو کافی بہترین مومنٹ ہے یار. بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور یہاں 32 سالوں سے, یقین کرو 32 سالوں سے یہاں پہ اجتماع ہو رہا ہے. اور میرا یہ جو آنا ہے یہاں پہ پہلی بار آ رہا ہوں میں, کیونکہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. الحمدللہ آج میرا اجتماع وغیرہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. کافی مجمع میں لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جو کافی مانے جانے قاری ظہیر الدین, بہت بڑی ہستی ہے. آج وہ اسٹیج پہ ہیں اور لائیو ان کا پروگرام ہے. آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں, دیکھیں. تو جیسا کہ یہاں پہ ہم لوگ آزاد میدان پہ آئے تھے, بھائی لوگ مل گئے اور ان سے ملے آپ لوگ. تو آپ لوگ کا نام کیا بھائی؟ سید حماس. تو ماشاء اللہ آپ سے مل کے اچھا لگا, جزاک اللہ خیر. کہاں سے آئے؟ ہم لوگ گھاٹ کوپر سے آئے. السلام علیکم, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الحمدللہ یہ سنی دعوت اسلامی کا 32واں سالانہ سنی اجتماع جو ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی بھیڑ ہے ماشاءاللہ. لاکھوں کی پبلک میں آئی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے اجتماع ہو رہا ہے سنی دعوت اسلامی کا. یہاں پہ سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے. سنتوں اور قرآن کی روشنی میں سب باتیں سکھائی جاتی ہے, حدیث کی باتیں, دعائیں. الحمدللہ آپ یہ اس چیز کو پروموٹ کریں, انشاءاللہ اللہ آپ کو اس چیز میں برکت دے. تو بھائی جان آپ کا نام؟ فرقان. شکریہ بھائی, مل کے اچھا لگا. بھائی آپ سے مل کے اچھا لگا. تو آپ لوگ بتانا چاہوں گا کہ دیکھو نصیب کہتے نہیں کہ بھائی ہم لوگ دوسری نسبت سے آئے تھے, لیکن الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں آپ
मैं इज्तिमा में आ चुका हूँ और बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे लोग आने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं और बड़े कम नसीब वाले हैं जो नहीं आ पाते। और समझ लो कि मैं भी बड़ा नसीब वाला हूँ जो यहाँ पर आ चुका हूँ और काफ़ी खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह, देख से काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं। अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह भाई, तो काफ़ी अच्छा माहौल है यार यहाँ का और मुझे अच्छा लगा। और चलते हैं फिर और आप लोगों को दिखाते हैं। और वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे स्टेज लगा हुआ है, वहाँ पे मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा, करीब से दिखाता हूँ। और यहाँ की ये देखिए फोन पे है ही नहीं, अब इसका माशाल्लाह यहाँ आप लोगों को हर एक किताब मिल जाएगा। क्या बोलते हैं? तो चलते हैं और आगे इधर से, तो और आगे चलते यार, काफ़ी मस्त माहौल है, मुझे तो अच्छा लग रहा है यहाँ का। और यहाँ पे दरी बिछा के देख सकते हैं, जैसे लोग बैठे हुए हैं, ये देखें। और उन्हीं की तरफ से मिलने वाली खिलाफत ने भी अपना जलवा खुद दिखाया है, जो आपकी शबो रोज से हमा वक्त दावती नजारा दे रहा है। लिहाजा आज आलमी तहरीक सुन्नी दावती इस्लामी के 32वें सालाना सुन्नी इज्तिमा में इत्तराफ़े खिदमत के तौर पर सिपास नामा व दाई इस्लाम अवार्ड पेश किया जाता है, इस गुजारिश के साथ कि कबूल फरमाए और दुआएं दिली से नवाजें। या इलाही उम्र में बरकत को इनकी कर आता। न जाने कितनी कंट्रीज में, बल्कि जहाँ तक मैं बताऊं कि नॉर्वे जिसको दुनिया की चर्च कहा जाता है, वहाँ की पहली मस्जिद की पहली ईंट जिनके हाथों से रखी गई, वो हमारे खतीब आजम हजरत को ये अवार्ड तफवीज़ करा। सिपासनामा दरबारगाह तक़द्दुस मआब मुफक्किर इस्लाम खतीब आज़म हज़रत अल्लामा क़मरुज़्ज़मा खां आज़मी दामत बरकातुहुल क़ुदसिया, दाई दावत और दायाना जिंदगी उन नुजूम कमर की ज़ियादारियों की तरह हैं जो अपने वजूद से कायनात आलम को हुस्न जमाल, मौसमी इत्तेदाल और गुमगश्ते राह को राहयाबे कमाल बना देती। बिहम्दिल्लाहि ताला व तक़द्दस आज इस इल्मी, फिक्री और दावती कहकशा में हमारे दरमियान एक ऐसे ही दाई दिल बरहक जलवा दुमाई के शरफ से हम सब को मुशर्रफ फरमा रहे हैं, जो हमारी कौम की रहनुमाई के लिए गर्दिश नुजूम और फैज रसा कमर बनकर फरागत के बाद से अब तक कौम व मिल्लत की तिश्ना लबी को जामे शीरी से बुझा रहे हैं। तकरीबन निस्फ सदी से जायद अरसा गुजर चुका है और अब वो पुरशबाब दाई पीराना साली में कदम रंजाई कर चुका है, मगर अल्लाह अकबर, अब भी उसकी दावत, काविश, मुफक्किराना मिजाज, मुखलिसाना रविश, मुशफ़िक़ाना बर्ताव, मुजाहिदाना किरदार। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद। इंतहाई आजिज़ाना गुजारिश करूंगा हुकूमत इस्लाम से कि हजरत अपनी किताब से हम सब करवाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल मुस्तफा ईमान ताले मुस्तफा कुरान है हारे मुस्तफा कुरान है हारे मुस्तफा असहाब नजूम रहनुमा है असहाब नजूम रहनुमा है असहाब नजूम रहनुमा है
کشتی ہے آلے مصطفیٰ کشتی ہے آلے مصطفیٰ اللہ نہ چھوٹے دست دل سے اللہ نہ چھوٹے دست دل سے دست دل سے دامن خیال مصطفیٰ دامن مصطفیٰ ایمان نکالے مصطفیٰ آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے راہ تک رہی ہے شمع جمال مصطفیٰ شمع جمال مصطفیٰ آنکھوں میں چمک کے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ میرے ساتھیوں، یہ بہت عظیم گوشہ ادب ہے جس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر میں سچائی تو گزر رہا ہوں کہ قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہوا اور آج بھی دنیا کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس کے نزدیک چند آیت بنا رہا ہوں، چند صورتیں بنا رہا ہوں۔ عربوں نے کوشش کی، ایسا نہیں دیکھوں کوشش اللہ کے رسول نے چند آیتیں کعبہ مقدسہ پہ لٹکا دی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب شاہکار اور ماسٹر پیسز جو ادب کے وہ کعبہ میں لٹکائے جاتے تھے۔ سبا معلقہ کو دیکھیے لٹکائے ہوئے اشعار تو ہے نا، تو یہ لٹکائے جاتے تھے کعبہ مقدسہ تاکہ اگر ایک نے کوئی نظم لکھی ہے، کوئی شعر لکھا ہے تو دوسرا اس کا جواب دے۔ میرے آقا نے حضور سید عالم نے 3 آیتیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فصل لے کے ان شانے کا یہ لٹکا دیا۔ تم پورے قرآن کا نہیں، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت 3 آیتوں میں جواب تلاش کرو۔ ادبا آتے رہے، ارباب زبان آتے رہے، فخر کرنے والے آتے رہے، اور عربی آتے رہے، عجمی کہنے والے آتے رہے، جھک کے چلے جاتے تھے۔ اور بعد میں افصح العرب نے اس کے نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی کا کلام نہیں۔ انہیں اعتراف کرنا پڑا سورہ کوثر کا، اور سورہ کوثر کے مضامین زبان دان سے جانتے تھے۔ کوثر اپنے اندر کتنی کثرتوں میں سمیٹے ہوئے ہیں، کتنے سمندروں میں سمیٹے ہوئے ہیں، کتنی عظمتوں میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ میں کاف کا خطاب سرور کائنات کی ذات سے اپنے اندر کتنی محبوبیت رکھتا ہے اور کتنی عظمت رکھتا ہے، وہ محسوس کرتے تھے اور اچھے سے جانتے تھے۔ میرے ساتھیوں، قرآن عظیم کا چیلنج اس زمانے میں بھی تھا اور آج کے زمانے میں تھا اور ہر دور میں، لیکن قرآن عظیم کتاب زندگی ہے، صحیفہ حیات ہے، نظام زندگی ہے۔ جب قرآن پاک کے اسلوب کا جواب نہیں ہے تو اس کے پیغام کا جواب کیا ہوگا، اس کے نصاب کا کیا جواب ہوگا، اس کے طرز عمل اور حیات کا جواب ہوگا۔ جو زندگی اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ بڑی عظیم زندگی ہے۔ ہم جب تک کہ قرآن پاک سے جڑے رہے ہم زندہ رہے، زندگی ہماری عظمتوں کو سلام کرتی رہی، زندگی ہمارا احترام کرتی رہی، زندگی ہم سے وابستہ رہی۔ ہم زندہ تھے، افراد زندہ تھے، جماعتیں زندہ تھی، قوم زندہ تھے، قوم زندہ تھی، ملک زندہ تھے، لوگ زندہ تھے، دل زندہ تھے، نگاہیں زندہ تھی، شعور زندہ تھا۔ یہ ساری زندگیاں قرآن پاک کی حیات سے وابستہ تھی، اور جب سے قرآن پاک کی لافانی زندگی سے رشتہ ٹوٹا ہے، نہ جسم زندہ ہے، نہ نگاہیں زندہ ہیں، نہ شعور زندہ ہے، نہ فکر زندہ ہے، نہ ادراک زندہ ہے، نہ مشاہدہ زندہ ہے، نہ بصیرت زندہ ہے، نہ بصارت زندہ ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے علم پاک میں یہ بات تھی کہ ایک ایسا دور آئے گا جو عقلیت کا دور ہوگا، شعور و فکر کا دور ہوگا، جب ہر بات کو منطقی عقلیت کے ذریعے سمجھایا جائے گا،
جب اس کے لیے سائنسی فکر ہوگی، جب ہر اس دور میں روایات عامہ اور کہانیوں سے بات نہیں چلے گی، وہ واقعات جو کہانیوں کی چادر میں چھپے ہوئے مٹ چکے ہوں گے، اور وہ مذاہب جن کے پاس اساطیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی فنا ہو چکے ہوں گے، سائنس ان کا انہیں مٹا دے گی، فنا کر دے گی۔ سائنس کا سب سے پہلا مقابلہ کرسچینی سے ہوا ہے۔ تو 14ویں صدی میں دیکھیے، 15ویں صدی میں دیکھیے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب سائنس کے نظریات سامنے آنے لگے تو چرچ نے فتویٰ دیا یہ کافر ہو گئے ہیں، انہیں سولی میں لٹکا دیا جائے، انہیں زندہ جلا دیا جائے، کوپرنیکس کو اور اس طرح کے اور بھی لوگوں کو۔ آپ دیکھیے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، باضابطہ انہیں جلا دیا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا۔ جو نئی بات کرتا، جس نے زمین کے نظریہ پیش کیا، اسے جلا دیا گیا۔ جس نے خلاؤں کی وسعتوں کو ناپنے کی کوشش کی، اسے جلا دیا گیا۔ سائنس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، سائنس نے انہیں کچل دیا، سائنس نے مٹا دیا۔ چرچ شکست کھا گیا، اور آج بھی شکست کردہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب اس کے اندر جرأت نہیں ہے کہ سائنس کے نظریات کا مقابلہ کر سکے۔ مگر سنو، قرآن عظیم سائنسی فکر کی عظمتوں کا حامل ہی نہیں ہے، آگے بڑھانے والا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے ہمیشہ جو مخاطب بنایا ہے ان تمام توانائیوں کو جن کا تعلق انسان کی فکر سے، تم فکر سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم شعور سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم مشاہدے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصیرت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصارت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم تجربے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم نظر سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے ہو؟ ذرا سوچئے، انسانی عقل و فکر کی جتنی نازک توانائیاں ہیں سب کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اور قرآن نے اس کو اپنا مخاطب بنایا ہے۔ بلکہ میں یاد کرتا ہوں دنیا کے کسی ادب میں انسانی فکر کے اتنے گوشے اور عقلیں نہیں ہیں جو قرآن عظیم کے اندر ہے۔ یہ عظیم خوبی قرآن عظیم کی ہے۔ تو جو قرآن کتاب نظر و فکر کو اور مشاہدے اور تجربے کو باضابطہ اپنا عنوان بناتی ہو اور اپنا مخاطب بناتی ہو، کیا اس کتاب کو فکر شکست دے سکتی ہے؟ عقل شکست دے سکتی ہے؟ شعور شکست دے سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے ارباب سائنس نے قرآن پاک کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے جسے میں بتاتا کہ آج کے دور کی ترقیات اور خلاؤں کے پروازیں اور سیاروں کی نمود، اس کی تمام تر عظمتیں قرآن پاک کی جھلکیاں ہیں جو باضابطہ دکھائی جا سکتی ہیں۔ میرے بھی ساتھیوں، سائنس سے کہ میں چرچ شکست دیا لیکن اسلام نہیں، اس لیے کہ اسلام اسی راہ کو اختیار کر رہا ہے جو انسانیت کو مطمئن کرتی ہے۔ چشمت کرے گی مجھ سے یا ایسی کہاں کی ہے، بجلی تو خانہ زاد میرے آشیاں کی ہے۔ جس کتاب الہی نے شعور و فکر کی راہ ہموار کی، اس کتاب الہی کا مقابلہ نہیں دیتا۔ ہاں اتنا ضرور رہا ہے کہ جس کتاب نے ہم کو زندگی دی تھی، ہماری فکر کو توانائی بخشی تھی، ہمیں غالب کیا تھا دنیا پر، جس کتاب کے پڑھنے والے سائنس کے تمام شعبوں کی رہنمائی کرتے تھے، جس کتاب کو پڑھنے والے الجبرا ایجاد کرنے والے تھے، جس کتاب کے پڑھنے والے باضابطہ کلاؤں کی پیمائش کرنے والے، جس کتاب کے پڑھنے والے سیاروں کو سطح ناپنے والے تھے، جس کتاب کو پڑھنے والے میڈیکل سائنس کے ادوات باضابطہ ایجاد کرنے والے تھے، جس ستاروں کے پڑھنے والے نبازی کا نظام قائم کرنے والے تھے، جس قرآن کے پڑھنے والے دل کی دھڑکنوں کا مطالعہ کرتے تھے اور بغیر کسی ذریعے کے سارے امراض کا پتہ بتا لیتے ہیں، وہ کتاب قرآن عظیم تھی۔ اس لیے قرآن عظیم نے ہمیشہ کیا ہے کہ تم علوم کے ان تمام میدانوں کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرو، شعور و فکر کے ان تمام راہوں میں چلو جو تم سے ممکن ہو سکے۔ اسلام سائنس کا مخالف نہیں ہے بلکہ سائنس اسلام کی تائید کرتی نظر آتی ہے۔ میرے ساتھی وقت ہوتا تو میں چند مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ کس طرح سے قرآن عظیم نے سائنسی تحقیقات کو نہ صرف یہ کہ مرہم کیا ہے بلکہ اس سے زیادہ وسعتیں دی ہیں، اور ابھی بہت سی خلائیں ہیں جو باضابطہ موجود ہوں گی۔ تم نے سماوات کے بارے میں بارہ پڑھا ہے، یہ جو نظر آتا ہے یہ فریب نظر ہے، یہ سماوات نہیں ہے۔ اور آج عالم یہ ہے کہ دنیا دریافت پیش کر چکی ہے، یہ جو سورج ہمارا ہے کروڑوں میل کی وسعتوں کا حامل، اس سے بڑا سورج طلوع ہو چکا ہے جو کسی اور سماوات میں کسی سما کی نمائندگی کرتا نظر، کسی اور کتاب میں اتنے آسمانوں تک نہیں ملے گا، چاہے وہ آسمانی کتابیں یا دنیاوی کتابیں۔ یعنی ابھی تحقیق کا راستہ وہاں آپ کو لے جا رہا ہے جس کی رہنمائی قرآن پاک نے کی ہے۔ بلیک ہول کے جن امکانات کا جائزہ آپ لے رہے ہیں قرآن پاک نے اس کی مثالیں پہلے پیش کر دی۔ آپ ذرا سوچیں اور غور کریں یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ پہلے ہی سے موجود ہے کہ یہ ایک زمین نہیں، یہ ایک آسمان نہیں، سماوات ہیں۔ 7 آسمانوں کا تذکرہ بار بار کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی ان 7 آسمانوں کو ہم مریخ سے، چاند سے
नेपच्यून तक नाप लिया करते थे। लेकिन अब ये 7 आसमान वो नहीं है, बल्कि ये तो एक आसमान की मुख्तलिफ गर्दिशें हैं। वो 7 आसमान अभी इंसानी निगाहों से पोशीदा है, जिनकी तहकीक और रिसर्च को करके कुरान पाक की तस्दीक की जाएगी। मेरे अजीज साथियों, मेरे अजीज दोस्तों, इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो कभी अर्ज की जाती हैं। कभी आपने देखा होगा कि समंदर में 2 तरह के पानी होते हैं, ये मीठा है, ये खारा है, ये काला है, ये गोरा है। दोनों मिलकर बढ़ रहे हैं और मिल नहीं रहे हैं। दोनों रिक्कत रखते हैं, दोनों सैयार रखते हैं, दोनों मिल रहे हैं, दोनों चल, ये पानी गोरा है, ये मीठा है, ये खारा है। आप जान सकते हैं, आपने समंदरों का सफर किया होगा, बल्कि समंदर है, दरियाओं में भी ये कैफियत पाई जाती है। आप इलाहाबाद जाएं, जमुना और दूसरे नदी जो है बिल्कुल बिल्कुल अलग होती है। ये क्यों होता है? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? ये अलग क्यों होता है? पानी है, मिलना चाहिए उन्हें। मेरे साथियों, कुरान अजीज इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने इन्हें पैदा किया, उनमें एक आड़ रखती है। आड़ का जो भी मफहूम पहले बताया गया हो, कुरान पाक का कमाल ये है कि अहद रिसालत के दौर में इंसान जो समझता था उसके मुताबिक ही है, और आज के दौर में इंसान जो तरक्की करता है उसके मुताबिक नहीं। आज की साइंस कहती है कि कतो सलाम रखने वाली चीजों के दरमियान में बाज़ाब्ता एक सतही तनाव होता है, रकीक अशिया का सतही तनाव। हर चीज अपनी सतह को समेटे रहती है और दूसरे से मिलने से, मसलन पानी भी दिक्कत रखता है और तेल भी। दोनों को मिलाइए तो पानी घर भागे, तेल घर भागे, दिक्कत है, मगर एक दिक्कत नहीं है। तो दरियाओं में ये सतही तनाव जो है उनको मिलने से रोक रहा है। तुमने आज 1400 साल के बाद दरियात किया है, कुरान पाक ने 1400 साल पहले कहा था। आज तुमने कहा कि हमारी ये जमीन वजूद में आई है, तो इसकी वजह दरअसल बिग बैंग का मामला है। हम जमीन और आसमान मिले हुए थे, एक थे, अचानक कोई धमाका हुआ, उस धमाके से जमीन अलग हो गई, सितारे अलग हो गए, एक कायनात बन गई। ये आज कह रहे हो ना, पुराने अजीब शासन है, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा मखरज माहा व मरहा। वही परवरदिगार आलम है जिसने तख्लीक जमीन के बाद उसे फाड़ दिया, उसने सब्जा भी निकाला और पानी भी निकाला। आप जरा सोचिए, कुरान अजीम जो आज से 1400 साल पहले कह रहा है, तुम कह रहे हो ये इत्तेफाक का धमाका है, एक्सीडेंटल ऐसा हो गया है। मैं कहता हूं जिसको तुम इत्तेफाक कहते हो उसे खुदा की कुदरत कहते हैं। जहां जहां तुम लफ्ज़ इत्तेफाक यूज करोगे, तुम दहरिया हो, तुम मुल्हिद हो, खुदा को मानने वाले नहीं हो, मगर हम उसे खुदा की कुदरत कहेंगे, इत्तेफाक का नहीं। इत्तेफाक इतना हसीन नहीं होता कि सैयारों कशी पैदा हो जाए, चांद की जगमगाहट हो, सूरज की तमन्नाई हो और कहकशा का निजाम हो। इत्तेफाक इतना हसीन नहीं होता जितना हसीन ये कायनात बनाई गई है, और उसका तज़किरा कुरान पाक ने उसी हुस्न के साथ किया है जो आज कायनात के अंदर मौजूद है। इत्तेफाक इतना हसीन तो नहीं होता। मैं मिसाल दूं, एक लोटा पानी जमीन में डालें आप और स्याही डाल दें या स्याही, और समझें कि इससे ऑस्ट्रेलिया का जोग्राफियाई सियासी नक्शा बन जाएगा। ऐसा करने से ये इत्तेफाक है। इत्तेफाक के नतीजे में कोई निजाम तश्कील नहीं पाता, मगर ये कायनात का हसीन तरीन निजाम, ये सैयारों का निजाम, ये सैयारा का शिक्ल जो एक दूसरे को बाज़ाब्ता मिलने से रोक रही है, ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं, उस मुदब्बिर हकीकी और खल्लाक़ कायनात का निजाम है जो कायनात के अंदर फैला हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे लोगों की और हमारी जिम्मेदारी ये है कि इत्तेफाक का दावा करने वालों को हम बाज़ाब्ता समझाएं कि इत्तेफाक नहीं, खुदा की कुदरत को मानो, खुदा के निजाम को मानो। अनायतुल्लाह मशरिक़ी एक अजीम रियाज़ीदान थे, वो जर्मनी में पढ़ रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनका प्रोफेसर जा रहा है चर्च की तरफ, बगल में बाइबल लगी हुई है, बारिश से तरश हो रहा है। कहा सर बारिश हो रही है, उसे छतरी टांग लिया, इतना डूबा हुआ था कि उसे तरश बारिश का एहसास नहीं था। कहा सर कहाँ जा रहे हैं? कहा चर्च जा रहे हैं। कहा सर चर्च आप जा रहे हैं? साइंसदान तो चर्च का इनकार करते हैं, आप साइंस के उस्ताद हैं और बड़े मारूफ उस्ताद हैं, और आप चर्च जा रहे हैं? तो कहा सुनो, मुझे साइंसी ने चर्च का बताया था। मैं जब आसमान के निजाम पे गौर करता हूँ, सैयारों के निजाम पे गौर करता हूँ, तो मुझे बेपनाह हैरत होती है कि इसका पैदा करने वाला, इसे बाकी रखने वाला कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई है खालिक और मालिक। जिस कदर मैं गौर करता हूँ हैरत में डूबता चला जाता हूँ। इसलिए मुझे तो दरअसल मेरे इल्म ही ने चर्च का रास्ता दिखाया है, बाइबल का रास्ता। अनायतुल्लाह ने कहा कि एक आयत करीमा सुनिए, कुरान पाक में बाज़ाब्ता फरमाया गया कि हमने अहले इल्म को
اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہوتے ہیں، علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. وہ کہا کیا قرآن پاک کی آیت ہے کہ علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ کیسے ممکن ہے؟ اب تک تو مذہب کی بنیاد اندھ وشواس پہ ہوتی تھی، غیر یقینی حالات پہ، روایات پر، کوہنا روایت پہ ہوتی تھی. یہ قرآن ہے جو باضابطہ طور پہ اللہ کی خشیت کی بنیاد علم کو قرار دے رہا ہے. اگر ایسا ہے تو قرآن سچا ہے، اگر ایسا ہے تو قرآن سچا ہے، اس لیے کہ علم کو خشیت الہی کی بنیاد کسی نے نہیں قرار دیا. جتنے مذاہب ہیں انہوں نے انتہائی عجیب طرح کے واقعات سے اللہ ڈرانا چاہے، مگر قرآن علم کے ذریعے ڈرا رہا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ. جتنا علم بڑھتا جائے گا خدا سے خوف بڑھتا جائے گا. ایک اور سائنسداں کہتا ہے کیا وہ پروردگار جس نے آنکھ کے پیچیدہ نظام کو پیدا کیا ہے، کیونکہ سوچتے ہیں کہ کیا وہ آنکھ والا نہیں ہوگا، کیا وہ دیکھ نہیں رہا ہوگا؟ تنہا آنکھ کا پیچیدہ نظام کس قدر عظیم ہے. کسی ایک عضو کے نظام پہ غور کرو آپ تو خدا کی قدرت اور اس کی عظمت کا احساس نظر آئے گا. مگر یہ سب کچھ قرآن پاک کے پڑھنے کے بعد ہوگا، قرآن پاک کے مطالعے کے بعد ہوگا، قرآن پاک کا باضابطہ زندگی میں داخل کرنے کے بعد ہوگا، قرآن پاک کو زندگی سے قریب کرنے کے بعد ہوگا. ہم نے قرآن پاک پڑھا اپنے قرون اولیٰ میں، وسطیٰ میں. ہم نے 15ویں صدی تک قرآن پاک کو ہم پڑھتے رہے اور اس سے آگے بڑھتے رہے. سائنسداں ہمارے تھے، اطباء ہمارے تھے، ڈاکٹر ہمارے تھے، سرجری کرنے والے ہمارے تھے، آلات سرجری ہمارے تھے. یورپ کی دانشگاہوں میں، میڈیکل کالج میں ہماری کتابیں پڑھائی جاتی رہی. اب انہوں نے نام بدل دیے ان کے. آپ ذرا سوچیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے قریب تھے. قرآن پاک نے ہمیشہ اس بات کی ترغیب دلائی کہ دنیا کے ہر علم کو حاصل کرو، اور ہر علم خدا کا پیدا کیا ہوا ہے، اس سے تم نفرت مت کرو، بلکہ اس علم کو دین کے لیے استعمال کرو، شریعت کے لیے استعمال کرو، اور دین کی صداقت اور سچائی کو بنوانے کے لیے استعمال کرو. اور جب تک یہ کرتے رہے ہم پر زوال نہیں آیا. زوال اس وقت آیا جب ہماری لائبریریاں جلا دی گئی، کتب خانے جلا دیے گئے. جب غرناطہ کی لائبریری جو یورپ کے سب سے بڑی لائبریری، یورپ میں اسلام کی تاریخ کی بے مثال لائبریری، جب وہ جلائی گئی، اور جب بغداد میں سب سے پہلے انسانوں خون بہایا گیا دریائے دجلہ میں، پھر لائبریری کی سیاہی بڑھتی گئی. مامون کا کارنامہ، ہارون کا کارنامہ، اس دور کا کارنامہ جس نے لائبریریوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں جمع کر سب ختم کر دی گئی. اور سب سے پہلے حملہ آور ہماری کتابوں پہ حملہ کرتا ہے. بغداد میں جو ابھی عراق میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی کتابوں پر. موسیمیا میں جو سب سے لائبریری تھی اسے پہلے جلایا گیا انسانوں سے پہلے اور مسیح سے پہلے، اسی کے وہاں تاریخیں مسلم محفوظ تھی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ دنیا ہماری تاریخ مٹانا چاہتی ہے اور ہم خود اپنی تاریخ مٹانا چاہتے ہیں. کبھی شعور نہیں آتا کہ اپنے کو پڑھیں. نہیں پڑھیں گے تو ملحد ہو جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو بے دین ہوں گے، نہیں پڑھیں گے شریعت کو نہیں سمجھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو اسلام سے دور ہو جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو کٹیں گے. پڑھنا بے پناہ ضروری ہے، تعلیم بے پناہ ضروری ہمارے لیے. آپ ذرا قرآن پاک کا مطالعہ کریں. علم کے حوالے سے 82 مقامات پر علم اپنے تمام مشتقات ساتھ موجود ہے. آپ علم، لفظ علم اتنے مقامات موجود ہیں قرآن پاک کے اندر، اور اپنے مترادفات اور ہم معنی الفاظ کے اعتبار سے ہزاروں مقام پر. فکر ہو، شعور ہو، نظر ہو، ادراک ہو، بصیرت ہو، بصارت ہو، ان سب کے لیے آیتیں تلاش کیجیے آپ جو قرآن پاک کو علم کی اتنی اہمیت دیتا ہو. بلکہ میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا انقلاب اسلامی انقلاب، پیغمبرانہ انقلاب، خالص علمی انقلاب تھا. جس زمانے میرے آقا پیدا ہوئے، سرور کائنات جلوگر ہوئے، اس زمانے میں عرب 2 بڑی طاقتوں کی آماجگاہ بنا تھا، اور آج بھی جنگاہ بنا ہوا ہے. جب بھی کمزوری ہوگی تو حکومتیں چڑھ تو پڑیں گی. اس زمانے ایران اور روم یہ 2 سپر پاورز تھی. انہوں نے عرب کو بانٹ رکھا تھا. عرب کی سرزمین پہ جنگیں ہوتی تھی، خون عربوں کا بہتا تھا، زمین عربوں کی تھی، مال یہ اٹھا کے آتے تھے، فتح یاب یہ کہے جاتے تھے. یہ عالم تھا ان کا، اور صدیوں سے یہ ہوتا رہا. پیغمبر اعظم اور کوئی سیاسی لیڈر کہتے آؤ ہم اپنی زمین سے غیروں کو نکال دیں. یہ ایرانی کون ہوتے ہیں، یہ رومی کون ہوتے ہیں؟ مگر وہ سیاسی لیڈر نہیں تھے، وہ پیغمبر تھے. وہ ایران کے پیغمبر تھے اور روم کے بھی. انہوں نے قوم کو بلایا تو کس طرح بلایا؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے
اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ رہے. انہوں نے کتاب کی طرف بلایا، نہ نثر کی طرف، نہ عربیت کی طرف، نہ قومیت کی طرف، نہ زبان کی طرف، نہ ضمیر کی طرف. نہیں، آؤ کتاب الہی کی طرف آؤ، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، علم کی طرف آؤ. اور آپ نے دیکھا اور آپ نے محسوس کیا کہ جو آیا کتاب کے دامن میں وہ اپنا ہو گیا، اور جو نہیں تھا گھر سے نکال دیا گیا. بلال حبشہ سے آئے، سہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے کتاب کی سوسائٹی میں شامل ہو گئے. ابو جہل گھر میں تھا، ابو لہب گھر میں تھا، نکال دیا گیا. پتا چلا ہمارا معاشرہ کتاب کا معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ علم کا معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ قرآن کا معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ کتاب کی بنیاد پر ہے. اگر ہم کتاب الہی سے قریب ہوں گے تو زندہ رہیں گے، ورنہ کتاب سے دور ہونے کے بعد ہمیں نکال دیا جائے. ہم نکالے یا کوئی اور نکالے، نکال دیا جائے گا، ہمیں فنا کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا ہم کو. اگر ہم کتاب الہی وہ سرچشمہ حیات ہے، ہماری زندگی ہے، زندگی کی ضمانت ہے، کامیابی کی علامت ہے. قرآن عظیم ہمارے پاس ہے، یہی کتاب زندگی ہمارے لیے سب کچھ ہے، مگر ہم اسے فراموش کر گئے ہیں، ہم اسے بھول گئے ہیں. کبھی آپ نے سوچا میرے آقا جب مکہ مکرمہ میں جلوہ گر ہوئے ہیں تو صرف 17 افراد حجاز میں لکھنے جانتے تھے، اور جب پردہ فرمایا تو نون والقلم پڑھنے والے پیغمبر نے 1 لاکھ سے زیادہ ہمارے قلم کو پیدا کر دیا تھا. کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں؟ کیا یہ خالص علمی انقلاب نہیں؟ کیا یہ خالص فکری انقلاب نہیں؟ کیا یہ شعوری انقلاب نہیں؟ آپ ذرا سوچیے، جو پیغمبر کتاب لے کر کے آئے، آج اس پیغمبر کے ماننے والوں کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے، اور جنہوں نے نون پر قلم کی تلاوت کی، آج اس پیغمبر کی امت کے ہاتھوں میں قلم نہیں ہے. اہل جہاں یہ جاگیر سنبھالو، ہم مملکت دو قلم بیچ چکے ہیں، سب کچھ نقصان اور خسارہ ہو گیا. نہ قلم ہے ہمارے پاس، نہ کرتاس ہے ہمارے پاس، نہ لوح ہے ہمارے پاس، نہ کتاب ہے ہمارے پاس. لوح قلم کے وارث آج سے محروم ہو گئے. بتاؤ کیا حال ہوگا ہمارا اس جہالت کی بنیاد پہ. میں یہ نعرہ لگایا ہوں بارہا، آدھی روٹی کھاؤ اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو. چھوڑ دو یہ تفریحات، توڑ دو ٹی وی، نکال دو اپنے گھر کی ساری عیاشی کے سامان. علم اور علم یہ زمانہ سے تمہاری زندگی کی، مگر علم دین کے ساتھ. علم صرف علم نہیں، علم جہالت بھی ہے، علم تاریکی بھی ہے، علم ظلم بھی ہے، علم زیادتی بھی ہے. یاد رکھو، آسمانوں سے آگ برسانے والے جاہل نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ. ہیروشیما اور ناگاساکی بم برسانے والے جاہل نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. غازہ کی سرزمین کو خاک و خون میں تڑپانے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر دین سے بے خبر ہیں، شریعت مطہرہ سے بے خبر ہیں، اللہ کے نظام سے بے خبر ہیں. انہوں نے دین نہیں پڑھا، صرف دنیا پڑھی ہے. انہوں نے ایٹمی بم، ایٹمی توانائی پیدا کی، بارود پیدا کیے، زمین پہ بارود برسا رہے ہیں. انسانیت کوئی درد نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی شعور نہیں انسانیت کا. انسانیت تڑپ رہی ہے، کسک رہی ہے، بچے بلک رہے ہیں، مائیں تڑپ رہی ہیں، بچے اپنے باپ کی لاشوں پر باضابطہ ماتم کرتے نظر آتے ہیں. اور دنیا ہیومن رائٹس کے باضابطہ نعرہ لگانے والے، انسانی بات کرنے والے مر چکے ہیں. کوئی احساس نہیں، کوئی زمین نہیں. کیوں؟ علم ضرور حاصل کیا ہے مگر دین نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے. اگر مسلمان ترقی کرتا اور وہ خلاؤں میں پرواز کرتا تو اللہ خلاؤں سے وہ آگ نہیں بلکہ پھول برساتا. نبی کی رحمت کی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی کسی پہ ظلم کرے. آپ سرور کائنات محمد رسول اللہ کے نظام زندگی دیکھیے، انہوں نے کبھی بھی کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا، قوم پہ ہمیشہ دفاعی جنگ لڑی. دفاع کے لیے بھی جب جاتے تھے تو یہ حکم ہوتا تھا، خبردار، صحابہ نے یہ حکم دیا، خبردار کسی بوڑھے کو نہ مارنا، کسی بچے کو نہ تکلیف دینا، کسی درخت کو نہ کاٹنا، کسی سونے کو نہ جلانا، کسی چرچ کو نہ جلانا، کسی نقصان زمین کو نہ جلانا جہاں باضابطہ پیداوار ہوتی ہو. اور خبردار جو دریا تلوار پھینک دے اس کو کوئی تلوار کو دکھانا ہے، کسی عورت کو دکھانا ہے. یہ باضابطہ جنگ کے قوانین میں قانون کا حصہ تھا. جنگ جو غضب کی اور غصے کی بڑی کیفیت کا نام ہے، بغیر غصے کے، بغیر غضبناک کی جنگ نہیں ہو سکتی. مگر یہاں بھی ضبط کا یہ قانون بتایا گیا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج جنگ آبادیوں میں ہو رہی ہے، آج جنگ بچوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ تم نے خدا کے قانون سے ہٹ کر کے سائنس کا علم حاصل کیا، بارود کو ترقی دی، ایٹم بم بنایا اور زمینیں تباہ کر رہے ہو. مسلمان کی پسماندگی کا ہم مجرم ہیں ان باتوں سے.
कभी कभी कहता हूँ हम मुजरिम हैं, हमने इल्म में तरक्की नहीं की। 500 साल से तकरीबन हम सोए हुए हैं, 500 साल से हमने इल्मी मैदान को छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ? इल्म दूसरों के हाथ में गया और वहशत बन गया, दरिंदगी बन गया। अगर हमारे हाथ में होता तो निज़ाम रहमत होगा, निज़ाम आईनी रहमत होगा। इश्क नापैद खैरनी सूरत मार, अक्ल को ताबे फरमाने नजर कर न सका, ढूंढने वाला सितारों गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं की इफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख सह कर न सका, अपनी हिकमत के पेश में ऐसा उलझा, आज तक फैसले नफो जरर कर न सका। आप जरा सोचिए क्या हाल है हमारा। लहू रिश्ता है धरती की जमी से, अर्श पैमाई से हासिल खलाओं में परवाज कर जमीन खून बह रहा है। इस बुलंदी और तरक्की का क्या है? हमने दुनिया को इसमें झोंका है, हमने नबी के निज़ाम रहमत से अलग कर दिया। मैदान साइंस में अक्ल शऊर के मैदान में आगे न बढ़ करके हमने सब कुछ दूसरों के हवाले कर दिया है। तो जाहिर है कि जो अपनी दौलत दूसरों के हवाले करे वो नुकसान तो उठाएगा। मगर याद रखिए, कभी कभी कौमों की जिंदगी में सदियों के बाद तरक्की होती है। अभी से काम करना शुरू कर दिए, अपनी से बच्चों को दीन ही पढ़ाइए और दुनिया भी, साइंस भी पढ़ाइए और कुरान भी पढ़ाइए, साथ साइड बाय साइड पढ़ाइए। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका बच्चा साइंसदान भी होगा और कुरान के भी रखेगा। आगे बढ़ के इस मैदान में कुरान से अपना हिस्सा जोड़िए। कुरान कामयाबी की जमानत है। वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने मुसलमान होकर और हम हुए तारीख़ कुरान होकर हमारी रुसवाई की वजह सिर्फ ये है। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और गमख्वार हुए। 2 गेट है, सेकंड नंबर गेट ये है, अब्दुल्ला गेट वहाँ पे और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बयान था, मैंने सुना और आपको सुनाया। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और यहाँ पे गेट के बाद चेकिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें लेन से, और काफ़ी अच्छा है। जरूरी है अल्हम्दुलिल्लाह बयान में आपको मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ।